بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ 1947 کو پاکستان ایک اسلامی ریاست بن کر دنیا کے نقشہ پر ابھرا۔ 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل پاکستان بنے۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو قتل کر دیا، ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم پاکستان۔ افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو 1954 کو ختم سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ اسپیکر اسمبلی نے اس کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی، فل بینچ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد گورنر نے اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ کیس کے دوران فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، فوجی کمانڈر سکندر مرزا جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے اور بالجبر غلام محمد گورنر جنرل کو بحال کرا لیا اور زبردستی لندن بھیج دیا۔ وہ 1951 تا 1954 تک گورنر جنرل بنا رہا۔ اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ وہ 1954 تا 1958 تک اس عہدے پر فائز رہا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 2 گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چیف جسٹس منیر کو 1951 تا 1958 تک اپنی زیر کمانڈ ایک ذاتی ملازم بنائے رکھا۔ اس نے ان سے 1 وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو زبردستی کان سے پکڑ کر حکومت سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے ذریعے اپنے ہر جرم کو قانون بناتا رہا۔ پاکستان میں ایک دہشت گرد کی طرح خوف و ہراس پھیلائے رکھا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا کر از خود فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھا۔ گورنر غلام محمد سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر یا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان ہو، یہ سب انگریز کا سرکاری شاہی طبقہ تھا، جن کو انگریز ایجوکیشن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے طبقاتی تعلیمی اداروں سے طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط کفر کے کلچر کے اسکالر اور برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا شاہی طبقہ تیار کرتا، جو اس کے مفتوحہ ملک کی جیل کو کنٹرول کرتا۔ 23 کروڑ کسانوں کی تمام پیداوار، خام مال، مزدوروں کی تمام تعمیرات، مصنوعات، پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ کی دولت اپنے کنٹرول میں لیتا۔ وہ ان وسائل خزائن کو برطانیہ لے جاتا اور دنیا کی عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ 1947 کو انگریز پاکستان سے رخصت ہوا۔ انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول فوجی کمانڈر ایوب خان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 کو حکومتی ایوانوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ 1951 تا 1958 تک افسر شاہی کے خلاف غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا گورنر جنرل کے ذریعے حکمرانی کرتا رہا۔ ناہید مرزا اس دور کی جنرل رانی شراب نوش بہترین ڈانسر تھی۔ اس نے حکومتی ایوان کو عشر قدہ میں بدل رکھا تھا۔ سکندر مرزا کی محفل کے لیے خوبصورت لڑکیاں لاتی۔ مسٹر بھٹو نے ناہید مرزا کی بانجی نصرت بھٹو سے لو میرج کی، جو شہرت یافتہ ڈانسر تھی۔ اس بنا پر مسٹر بھٹو پہلی دفعہ سکندر مرزا کی حکومت کا حصہ بنا۔
1958 کو ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا، آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ جسٹس منیر نے اس جرم کو بھی جائز قرار دیا۔ اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی کو حکومت کا حصہ بنایا۔ 1951 تا 1970 تک پاکستان کو جیل اور عوام کو قیدی بنا رکھا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے پاکستان میں دہشت و دہشت پھیلا رکھی تھی، عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 181، مسٹر بھٹو کے 80 ممبر تھے۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ مسٹر بھٹو نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ فوج اور عوام کا قتال جاری ہوا۔ ہزاروں بنگالی اور فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے فوج مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا نے قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کا اضافہ کر دیا۔ مغربی پاکستان کے 158 ایم این اے، 7 وزیر اور 4 مشیر تھے۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا گورنر جنرل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان مجرموں کو حکومتی ایوان دے دیے۔ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی کا فوجی ٹولہ مسلط کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ، پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، ان کے حکومتی والوں کی خاتون اول نہید مرزا کی بجائے جنرل رانی تھی۔ تھوڑی سی پینے والا مسٹر بھٹو ہندو مان لکھن بائی کی کوکھ سے جنم لینے والا ملکی ملی مجرم جاگیردار فوجی ٹولہ کا شاہی طبقہ پاکستان دو لخت کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے ممبران، ان کے شاہی طبقہ کا بے پناہ اضافہ کرنا، ملکی جمعیت کو 4 صوبوں، فرزندان اسلام کی ملی وحدت کو 4 قومیتوں میں تقسیم کرنا ایک ناقابل معافی جرم تھا اور ہے۔ کیا جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ ان کے شاہی طبقہ کے مجرموں نے ایک تو ملک دو لخت کیا، فوج اور عوام کا قتال کیا، 2 صوبے تو اکٹھے رکھ نہ سکے۔ کتنے ظالم ملک دشمن فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کہ کفر کا طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت اور برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا تعلیمی نصاب، انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، ایتیسن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے، ان کے کفر کے حکومتی سکالر کی 386 جماعتیں، پاکستان کا غلام محمد، چیف جسٹس منیر، پرویز مشرف کی بی ٹیم کے 31 کیبنٹ ممبر، 88 ججز، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان کا جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ یحییٰ کی مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف، پرویز مشرف کی باغیات کے 31 کیبنٹ ممبران، 88 ججز، این آر او کے تمام سیاسی فوجی جماعتوں کے مجرموں کی باقیات پر مشتمل فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا حصہ بنے رہے۔ کیا پاکستان فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا کو گورنر جنرل، منصف شاہی کے جسٹس منیر، مغربی کلچر کے سرکاری کلبوں کے جانی شرابی حکومتی سکالرز کی شاہی تنخواہوں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کا قتال
3-4 لاکھ ماں بہنوں بیٹیوں کو دوران ہجرت ہندو سکھوں کا یرغمال بنا لینا، ان کے جسموں کو نوچنا، بالجبر اولادیں پیدا کرنے کے زخم جو پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہیں، ان کی آہیں سسکیاں فضاؤں میں پھیلی ہوئی آج بھی سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ کیا یہ سب قربانیاں حکومتی ٹولہ کے مجرموں، شاہی طبقہ کے مجرموں کا ملک 2 لخت کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے ذریعے ملک لوٹنے، 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کا ڈبل سے 2% زائد اخراجات کا بجٹ بڑھانے، دین و دنیا لوٹنے، NRO کے مجرموں کے مارشل لا کے معاشی معاشرتی دینی قتال کے جرائم کو 1973 کے آئین کا حصہ بنانے کے لیے پاکستان بنایا تھا، ان جرائم کو ریفرنڈم کے ذریعے ختم کرنا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگانا، فوجی کمانڈر ایوب خان کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ ان کے شاہی طبقہ کی نسلوں کی تمام وراثتیں ضبط کرنا اہل وطن کا دینی فریضہ ہے۔ قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کے خلاف کفر کے نظام حکومت کے ایجنٹوں کو ووٹ ڈالنا قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ ان کو ووٹ ڈالنا کفر کو ووٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یا اللہ، اہل پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔